نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين الحمد لله بنعمته تتم الصالحات اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون پھر ان اگر تولو واو ولا یا ولو یعنی یہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑ لے مطلب منہ موڑنا تو تولو وہ منہ موڑ لیں کون جن کو پیچھے اتنی نصیحتیں کی ہیں جن کو پیچھے اتنی باتیں بتائی ہیں جن کو توحید کی دعوت کے لیے انبیاء کے قصے واقعات سنائے ہیں ان کا لفظ جو ہے نا شک کے لیے آتا ہے یعنی پہلی بات تو اتنے یقینی دلائل کے بعد ممکن نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہ بنے لیکن اتنے واضح اور حقیقی دلائل کے بعد اگر وہ منہ موڑ لیں مسلم نہ بنے منہ پھیر لیں پھر کیا کرو فقل تو کہہ دیجئے آذنتکم علی سواء خبردار کر دیا میں نے تمہیں خبردار کر دیا میں نے تمہیں بتا دیا میں نے تمہیں تمہارے علم تک یہ بات آ گئی علی سواء یکساں طور پر کہ تمہارا اسلام اور توحید سے منہ موڑنے کے بعد میں تمہیں صاف اس چیز سے آگاہ کر رہا ہوں کہ تم نے توحید سے منہ موڑا ہے اگر تم منہ موڑو گے تو پھر کیا ہوگا میں بھی تمہارے شرک سے منہ موڑوں گا تاکہ تم یہ بات جان لو کہ تم اور ہم دونوں برابر ہیں سورۃ القافرون میں بھی نا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین یعنی اگر تم ہمارے دین کی طرف نہیں آئے گا تو یہ بات مت سوچنا کہ ہم جو ہے تمہارے دین کی طرف آئیں گے یا تم اگر ہم کہہ کے چپ ہو گئے اور اب ہم ڈیسائیڈ یہ کریں گے کہ اب تمہیں جوائن کر لیں گے بالکل ایسا نہیں ہوگا اگر تم حق کی طرف نہیں آئے تو ہم باطل کی طرف کیوں آئیں گے ٹھیک ہے ہمیں کیا ضرورت ہے تمہاری کمپنی کو جوائن کرنے کی تو اگر کوئی ہماری اچھی کمپنی کو جوائن نہیں کرتا تو ایسا نہیں کرتے کہ ہم اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ بحال رکھنے کے لیے اس کی بری کمپنی جوائن کر رہے ہیں کوئی آپ کی کمپنی اچھی کمپنی کی جوائن نہیں کرتا تو آپ اس سے بس اپنے راستے الگ کر لیں اپنی دوستی یا اپنی محبت کو بچانے کے لیے ہم غلط رستوں کو چوز نہیں کر سکتے اللہ کے نبی کے کتنے قریبی رشتہ دار تھے لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے آپ نے بھی تو یہ نہیں نہ کیا کہ ان کو جوائن کر لیا بالکل بھی نہیں اور باقی صحابہ کی بھی اگزامپلس آپ کے پاس ہیں بہت روشن واقعات ہم جو ہے ہمارے پاس ایک موٹیویشن کے لیے تو رشتہ دار بہت قریبی ہیں رشتہ بہت قریبی ہے لیکن جہاں معاملہ قرآن حدیث کا آتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہونا چاہیے وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ اور نہیں میں جانتا کیا قریب ہے ام بعید ما توعدون یا دور ہے کوئی کیا چیز ما توعدون جو تم وعدہ دیے جاتے ہو یعنی توحید سے منہ موڑنے کی وجہ سے جو عذاب تم پر آئے گا وہ تو آئے گا ہی آئے گا اور
پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کب آئے گا، ہو سکتا ہے بہت قریب ہو سکتا ہے بہت دور ہو، اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ دنیا ہے یا اخروی ہے۔ عذاب تو ہونا ہے، اللہ کا جو انکار کرتے ہیں اس کو سزا تو ملنی ہے، لیکن کچھ کو دنیا میں مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، اور کچھ کو دنیا میں مطلب میں ڈیل دے دی جاتی ہے اور اس کو آخرت میں دی جاتی ہے، اور اس کا ٹھیک وقت کب کیسے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، یہ کس کو پتا ہے؟ اللہ کو۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، سورۃ الجن آیت 25۔ کہہ دیں میں نہیں جانتا کہ وہ چیز قریب ہے کہ نہیں جو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا میرا رب اس کے لیے کچھ مدت رکھے گا، مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہمارے ہاں کچھ لوگ عالم الغیب کہتے ہیں، مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو سب پتہ ہے، یا کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی ہی ایک عکس سمجھتے ہیں، کہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے، اور یہ اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں قل ان ادری قریب ما توعدون، مجھے نہیں پتا، مجھے علم ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے عقیدے بدل جاتے ہیں، ہمارے عقیدوں کی درستگی ہو جاتی ہے قرآن کی صاف ستھری آیات سے، کھلی واضح آیات، عقیدوں کو درست کر دینے والی، عقیدوں کی اندر جو ہم نے کیڑے لگائے ہوئے ہیں نا، ان کو اتارنے والی اور ان کو پاک کرنے والی۔ تو جو اپنے قرآن کو نہیں تھامتا، اس کی عقیدے ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر قرآن کو نا کھلی آنکھوں سے بس پڑھ لیں، اس کی اتنی گہرائی میں نہ جائے، تو بھی ہمیں ہمارے کم از کم ہمارا عقیدہ درست ہو جاتا ہے اور ہمیں مین باتیں پتہ چل جاتی ہے۔ ایسے لوگوں سے دنیاوی معاملات رکھے جا سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے نا نان مسلم سے، تو تجارت اور دنیاوی معاملات ٹھیک ہے، باقی یہ کہ محبت نہیں کی جا سکتی، یا پھر ایسی محبت کہ جس سے آپ ان کی کمپنی کو جوائن کرنے پر آمادہ ہو جائیں، یا پھر ان کے ساتھ رہنے سے آپ کو بری عادتوں کو جو ہے لت لگنے لگی، مثلا کوئی ایڈکٹ ہے کسی ڈرنک میں، یا ایڈکشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، یا پھر اس کا ماحول اچھا نہیں ہے، اس کی پرسنالٹی اچھی نہیں ہے، اس کا انداز اچھا نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ جب اٹھے بیٹھیں گی تو آپ کی بھی ساکھ خراب ہو جائے گی، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے دوست بتاتے ہیں کہ وہ کس چیز میں ہے۔ تو اگر آپ کے دوست، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ اچھے نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اور میں بلکہ اس کے ساتھ اس کو سکھانے کے لیے، لیکن وہ بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو باہر جو لوگوں کے سامنے آپ کی ایک تصویر ہے نا، وہ یہی رہے گی کہ اس کی دوستی ایسے لوگوں سے ہے تو یہ خود بھی ایسے ہے۔ ہاں جی، اس لیے آپ نے مصلحت کے ساتھ وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہنا ہے، اور بس یہی ہے کہ محبت یا ایسا رشتہ جس سے آپ ان کے رنگ میں رنگنے لگیں وہ چھوڑ دیں۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، إِنَّهُ بے شک وہ، يَعْلَمُ وہ جانتا ہے، الجہر ظاہر کو، من القول بات میں سے، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے بات کی کہ تم جو اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو یا بلند آواز سے باتیں کرتے ہو، سب کے سامنے جو تمہارا کھلم کھلا عمل ہوتا ہے، وہ عمل ہے یا بات ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بات تم دل میں چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ یہ ایک تنبیہ اور خبردار کرنے کا طریقہ ہے کہ کسی کو غلط کام سے روکنا ہو تو اسے روکنے کی بجائے یہ کہا جائے میں تمہیں واچ کر رہا ہوں، میں تمہاری ساری حرکتیں دیکھ رہا ہوں، ملو تم مجھ سے ذرا، تمہیں میں بتاؤں گا۔
इस तरह कहते हैं ना हम, मैं नहीं मना नहीं करते ये ना करो ना करो, मुझे सब नजर आ रहा है। और ये वाली जो तंबीह है ना, ये दिल निकाल देने वाली है। हम कहते हैं इसको मेरी किस बात का पता चल गया। आपके पेरेंट्स ही के हैं ना शक की निगाह से कोई माथे पर वल चढ़ाते हुए, या कोई भी आपका करीबी बंदा होके, मुझे पता चल रहा है तुम आजकल किन कामों में इन्वॉल्व हो, सब देख रहा हूँ, सारे सारी बातें मुझ तक पहुंचती हैं, बड़े जासूस रखे हुए हैं मैंने। अब हम टेंशन में, इसको किस बात का पता चल गया, मेरे अंदर तो बहुत सी बातें हैं, कहीं इसको वो वाली बात तो नहीं पता चल गई, कहीं वो फलां बात तो जिसको मैंने सबसे छुपा के रखा है वो तो नहीं। कैसे अलार्म बजने लगते हैं और हम अलर्ट हो जाते हैं। उसी चीज को याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कह रहे हैं, यालमुल जहर मिनल कौल व यालमु मा तक्तुमून, सारी हरकतें नोट कर रहा हूँ तुम्हारी, हर चीज देख रहा हूँ, जो चलती दराजी वाली जुबानें हैं वो भी, और दिलों में बुरे ख्यालात। ठीक है, तो जो कुछ भी तुम बुलंद आवाज में कहते हो या जो कुछ भी तुम छुपाते हो, वो सब जानता हूँ। ये तुम्हारा कुफर मुझे मालूम है, तुम्हारा निफाक मुझे मालूम है, इसलिए कुफर और निफाक को छोड़ो, वरना मेरी गिरफ्त तैयार है तुम्हारे लिए। और देखिए कि यहाँ बात पहले हुई है बुलंद आवाज से बात करने की, तो छुपी बातों को तो जानना अल्लाह ताला का कमाल है ना, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन जाहिरी बात तो इंसान भी सुनते हैं। ठीक है, इंसान भी सुन सकते हैं, और अल्लाह ताला का कमाल इसमें क्या है, अल्लाह की इस सिफ्त को खास क्यों किया गया है, अल जहर। इसका मतलब ये है कि बुलंद आवाज से इंसान अगर बात करे, एक बात करे तो समझ आ जाती है। अगर यहाँ पे आपको लेक्चर्स देने वाले 3-4 लोग आ जाएं, सब बताएं, आपको एक की भी समझ नहीं आएगी। तो अगर बुलंद आवाज से बहुत ज्यादा लोग बातें करें तो फिर एक की भी समझ नहीं आती। तो अल्लाह की ये सिफत खास ये है कि अल्लाह के सामने करोड़ों अरबों खरबों लोग भी एक वक्त में बातें करें, अल्लाह को हर इंसान के समझ आएगी। ये है अल्लाह की सिफत खास। हम्म कि वो समीउम बसीर है। पूरी कायनात, इंसान जिन फरिश्ते हैवानात अपनी पूरी आवाज के साथ अल्लाह से दुआ करते हैं तो इनकी पुकार सुनता है, जो कुछ वो कह रहे होते हैं अल्लाह इसे जानता है और इनकी जरूरतें पूरी करता है। मखलूक में ये वस्फ नहीं होता। ये अल्लाह के पास है। इन्नहु यअलमुल जहरा मिनल कौल। जब भी ये बात पढ़े तो देखें कि एक खालिक और उसके आगे इतने लोग फरियाद करने वाले, उसको एक एक की समझ आ रही है। यअलमु मा तक्तुमून, मेरी जितनी भी करतूतें सीक्रेट्स मेरे सारे वो जानता है। अगर वो वीडियो चला देगा क़यामत के दिन तो मेरा क्या हाल होगा। वाइन अदरी, और नहीं मैं जानता, लाल्लहु शायद कि वो फितनतुन फितना हो, लकुम तुम्हारे लिए, और मताउन और फायदा उठाना, इलाहीन एक वक्त तक। यानी मुझे नहीं पता कि अजाब में तखीर तुम्हारे लिए आजमाइश है कि तुम से फायदा उठाकर हक की तरफ पलटते हो, या फिर अपनी सरकशी में मजीद। यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो इंसान पर तकलीफ आती है, आजमाइश आती है, मुसीबत आती है, तो वो एक आजमाइश होती है। अब कुछ लोग उस आजमाइश पे पूरा उतरते हैं, दोबारा हक की तरफ पलट जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मजीद अपनी सरकशी में भटकते जाते हैं, तरक्की करते हैं, इसके बाद दुनिया से उनकी मोहरत खत्म हो जाती है और फिर उनको आखिरत में कुछ भी नहीं मिलता, उनको सारा कुछ दुनिया में मिल जाता है। ये पूरी की पूरी दुनिया हमारे लिए एक आजमाइश है। अगर इंसान पर तकलीफें आती हैं रिश्तों की वजह से, लोगों की वजह से, मजाज की वजह से, लोगों की नेगेटिविटी की वजह से, इन सब बातों की वजह से, तो वो एक हमारे लिए, हमारा अधूरापन एक इम्तिहान होता है। अच्छा, वो इम्तिहान हमारे लिए होता है कि हमने उसको पास करना है, या फिर हमने कहना है कि जी मेरे से नहीं होता, मेरे नंबर फिर अच्छे नहीं आने, मैंने नहीं इस बार पेपर देने, मैंने फिर
آپ پیپرز نہیں دیتے یا تیاری نہیں کرتے، بغیر تیاری کے اپنی سپلی کلیئر کرتے ہیں، تو ایسے بندوں تو کبھی بھی پاس نہیں ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو ایک آزمائش کے ساتھ بھیجا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان سکیں کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ تو اللہ کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا، شاید کہ وہ فتنہ ہو تمہارے لیے اور فائدہ اٹھانے ایک مدت تک، یہ آزمائش ہے تو تم اس آزمائش پہ پورا اترتے ہو، یا پھر تم ایک مدت تک فائدہ اٹھاتے ہو اور پھر اللہ کے پاس لوٹ جاؤ گے۔ تو ہم بھی یہاں پہ رک کے یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں آنے والی جو آفت ہے، جو تکلیف ہے، میرے لیے ایک ریمائنڈر ہے، الارم ہے، مجھے جگانے والا، مجھے سمجھانے والا۔ تو اگر ہم پھر بھی اپنی باتوں پر، اپنی سوچ پر، اپنے رویوں پر غور نہ کریں گے تو پھر تو ہم اور ان لوگوں میں جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ قولا کہا ربی، ہے میرے رب، احکم، فیصلہ کر دے، بالحق کے ساتھ حق کے، ربنا، اور رب ہمارا، الرحمن، رحمان ہے، المستعان، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی، اس پر، ما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو۔ جب پہلی انبیاء کے امتوں نے، یعنی پہلے نبیوں کی امتوں نے جب حق کو جٹلایا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس دعا سے ملتی جلتی دعائیں کی۔ شعیب علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اب یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے سورۃ اعراف آیت 89 میں دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ کیا دعا کی؟ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح ان سب پیغمبروں نے جن کی قوم نے کفر اختیار کیا اور ان کی دعائیں لاسٹ پہ یہی ہوتی تھی، جب لوگ بستی سے نکالنے کی دھمکی دیتے تھے نا، تو پھر یہ ہے کہ ان انبیاء کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ لوگ اب حق نہیں سمجھنے لگے، اب یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ان کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ تو پھر سب کی یہی دعا ہے، رب ہمارے اور ان کے درمیان، نوح علیہ السلام نے بھی یہ کہا، اور پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، تو لیکن جب اس کو آگے سے رسپانس اچھا نہیں آتا، ایک داعی جب ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے تو اس سے بھی ایسی دعا کرنی چاہیے، قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور رب ہمارا رحمان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں نہیں، اب جیسے فیملی کے اندر دو لوگوں کے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، یا آپ کے دوستوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر اگر ریلیجیس لیول پہ ہیں تو دینی معاملات میں ہو جاتے ہیں، لوگوں کو آپ تبلیغ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لوگ آگے سے رسپانس ہی نہیں کرتے، اچھا سمجھتی نہیں ہے، پھر دعا کیا کرے، اللہ میں نے بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی محنت کی ہے، بڑی تگودو کی ہے، لیکن یہ لوگ میری بات نہیں سنتے، رب احکم بالحق، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کر لیں، اتنی ہی کر لیں، رب احکم بالحق، رب احکم بالحق، اے اللہ فیصلہ کر دے حق کے ساتھ۔ اور جب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے نا تو آپ نے ان سب انبیاء کی بے بسی کو اور ان کی اس لمحے کو محسوس کرتے ہوئے دعا کرنی ہے کہ جس لمحے وہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، یہ دعا بھی کہ اللہ میں نے بڑی کوششیں کی ہیں معاملات ہینڈل کرنے کی،
تو سب جانتا ہے نا، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی اور لوگوں کے ذہنوں کو نہیں بدل سکتی، تو لوگوں کو بدل کر ان کی سوچ بہتر بنا سکتے ہیں۔ رب احکم بالحق، یا اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ تو ایسے حالات تو ہمیں بڑی دفعہ دیکھنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سخت ترین آزمائشوں سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو خوبصورت طریقے کے ساتھ اپنی گفتگو کا شرف بخشے، اور اللہ ہمیں قرآن سے کبھی بھی دور نہ کرے۔ ہماری جان، ہمارا احساس، ہماری سانس، ہماری بہار قرآن کو بنا دے کہ ہم اسے کبھی بھی الگ نہ ہو۔ اس کے جو نئے نئے چیپٹرز ہیں، نئی نئی باتیں ہیں، اور سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی محبت میں سرشار کر دے، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر سر کے بالوں تک ہم اس کی محبت میں اتنے سرشار ہو جائیں کہ ہماری صبح اس کے بغیر خزاں کی طرح ہوں، کہ ہم اس کے بنا خود کو کچھ نہ سمجھ پائیں۔ جب قرآن سے یہ محبت ہوتی ہے، پھر آپ کو خود کو لانا ہی پڑتا ہے اس کے، کیونکہ آپ کو اس کے بعد گزارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کرتے ہیں نا اپنے لیے، کیا کریں، اللہ قرآن کو میری سانس بنا دے۔ اتنی خوبصورت دعا ہے۔ سانس کا مطلب ہے کہ اس کے بغیر جان نکل جائے گی، یہ نہیں ہے تو پھر زندگی میں اور کچھ بالکل بھی نہیں ہے، یعنی اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ جب یہ زندگی سے نکلنے لگے تو مجھے فیلنگ اچھی نہ آئے، میرے لیے اس کا ریمائنڈر بنا۔ اس کو پڑھیں گے تو عقیدے بھی درست ہوں گے، عمل بھی درست ہوں گے، اخلاق بھی، معاملات بھی، انشاءاللہ۔ اور خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی طرف موٹیویٹ کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگا سکیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔